بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا اور واضح کتاب آئی۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم تمام مسلمانوں کا بالاتفاق، تمام تفاسیر اہل سنت اہل تشیع سب متفق ہے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، مگر نور سے مراد کوئی بھی بتائیے کہ نور کیا ہے، نور کون ہے، نور کہاں سے آیا، کوئی بھی بتائے، کسی تفسیر میں دکھائیے کہ نور کون ہے۔ آئیے دیکھیں، میرا رسول ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، ثم علی ثم فاطمہ والحسن والحسین، پھر اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق فرمایا، میرے نور سے علی کے نور کو خلق فرمایا، علی کے نور سے حسن کے نور کو خلق فرمایا، حسن کے نور سے حسین کے نور کو خلق فرمایا۔ تو تمام اہل سنت کی تمام کتب میں یہی موجود درایت و روایت کے ساتھ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں نور سے مراد اہل بیت اطہار ہے۔ فرمایا یہ نور رسول سے آدم سے چلا، صلب آدم سے صلب شیش میں منتقل ہوا، صلب شیش سے ہوتا ہوا صلب ابراہیم، صلب موسیٰ و عیسیٰ، تمام انبیاؤں کے صلب مطہرہ سے ہوتا ہوا یہ نور صلب ابراہیم علیہ السلام میں پہنچے تو اللہ نے اس نور کے دو ٹکڑے فرمایا، ایک نور کا نام اسحاق رکھا، ایک نور کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ نے ان دونوں نور انوار مقدسہ سے امتحان لیا، ہم تمہیں کچھ کلمات کے ذریعے آزما رہے ہیں، جو پاس ہوگا ہم انہیں انعام دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاتمہ، دونوں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے دونوں کو انعامات سے نوازنا شروع کیا۔ اللہ کے خزانے میں دو گھر تھے، ایک گھر کا نام بیت المقدس تھا، ایک کا نام خانہ کعبہ تھا۔ بیت المقدس دیا اولاد اسحاق کو، اور خانہ کعبہ دیا اولاد اسماعیل کو۔ اللہ کے خزانے میں دو اسلحے تھے، ایک کا نام عصائے موسیٰ تھا، ایک کا نام ذوالفقار تھا۔ عصائے موسیٰ دیا اولاد اسحاق کو اور ذوالفقار دیا اولاد اسماعیل کو، جو لاپتہ گھر میں دو دریا تھے، ایک کا نام تھا دجلہ، ایک کا نام فرات تھا۔ دجلہ دیا اولاد اسحاق کو، فرات دیا اولاد اسماعیل کو۔ اللہ کے گھر میں دو گوہر نایاب تھے، ایک کا نام مریم تھا، ایک کا نام فاطمہ تھا۔ مریم دیا اولاد اسحاق کو جو مریم بنت عمران ہے، اور فاطمہ دیا اولاد اسماعیل کو جو فاطمہ بنت محمد ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے نسلوں سے ایک ہستی کو زندہ رکھا، ایک کو آسمان پہ اٹھا لیا، ایک کو زمین میں غائب کر دیا۔ دونوں آئیں گے، اولاد اسحاق والا بھی آئے گا، اولاد اسماعیل والا بھی آئے گا، مگر مسلمانوں آنے میں بڑا فرق ہوگا۔ اولاد اسحاق والا آئے گا تو مفتری بن کے آئے گا، جو اولاد فاطمہ سے بن کے آئے گا وہ امام بن کے آئے گا۔ اللہ کی طرف سے نور آیا، یہاں کے معنی ہے آنا۔ اللہ کی طرف سے نور آیا، اور یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ماتحت ہو اس کے مطابق لفظ بولا جاتا ہے، وہ آیا، اسے بھیجا جاتا ہے۔ اگر صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے جو ماتحت عملہ ہو اسے وہ خود کے بارے میں کہتے ہیں انہیں بھیجا گیا، لیکن خود وزیر اعظم آتا ہے، صدر آتا ہے، تو کلام عرب میں
جا کے معنی آیا، جا کے معنی آیا، اور فرمائیے یہاں نور آیا ہے، بھیجا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سے جملے ایسے ہیں، جگہ ایسے ہیں کہ انبیاؤں کے متعلق یہ الفاظ ہے، لقد ارسلنا موسیٰ الی قومہ، ہم نے موسیٰ کو اپنے قوم کی طرف بھیجا، آیا نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو اپنے قوم کی طرف بھیجا، موسیٰ الی قومہ، ہم نے موسیٰ کو اپنے قوم کی طرف بھیجا۔ مگر علی کی بات آئی تو اللہ نے ایسا فرمایا، علی خانہ کعبے میں آیا ہے، بھیجا نہیں۔ علی خانہ کعبے میں آیا، اپنی مرضی سے آیا، مگر جگہ کا انتخاب خدا نے فرمایا۔ جار جردار نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کا کمال نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ قیامت تک یہ فخر کرتا رہے گا کہ میں وہ گھر ہوں جس میں علی پیدا ہوا، بلکہ کمال فاطمہ بنت اسد کی شان بتانا تھا اللہ کا۔ اس لیے کہ مریم جب بیت المقدس میں درد ذہن عارض ہوا، وہاں آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ حضرت مریم وہ ہستی ہے جس کے متعلق 4 خصوصیتیں ارشاد فرمایا، مصطفیٰ بھی، اصطفیٰ بھی، وہ رافع، اس کا ذکر بھی بلند۔ وہ مریم جب خانہ بیت المقدس میں آئی ہے ولادت عیسیٰ کے موقع پر، اللہ نے ارشاد فرمایا اخرجی مریم، یہاں سے نکل جا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ مگر فاطمہ بنت اسد کا مقام یہ ہے، فاطمہ بنت اسد کی شان یہ ہے، جب خانہ کعبے کے قریب فاطمہ بنت اسد آئی ہے، اپنے ہاتھوں کو کعبے کی دیوار پہ رکھی اور ارشاد فرمایا اللہم انی مومنۃ وبک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اور جو میرے بطن میں بچہ ہے اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ تو معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، ارے لوگوں آؤ، آمنہ بنت اسد آج خانہ کعبے کے ساتھ ہاتھ لگا کے معاہدہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے، تو ابو طالب کا شان کیا ہوگا؟ امام شافعی جو ہمارے اہل سنت برادران کے سب سے بڑے عالم، پایا عالم شمار کرتے ہیں، وہ لکھتا ہے ولد علی فی جوف الکعبہ، علی خانہ کعبے کے وسط میں پیدا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر اس طرف پیدا ہوتے، کعبے کی دیوار کے قبلے کی سمت پیدا ہوتے، مغرب کی سمت پیدا ہوتے، تو وجہ کیا تھی، فلسفہ کیا تھا؟ تو یہی فرماتے ہیں اگر علی مغرب کی طرف دیوار کے ساتھ پیدا ہوتے تو آج ملا یہ فتویٰ لگاتے کہ دیوار مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر علی مشرق کی دیوار کے ساتھ پیدا ہوتے تو آج کا ملا یہ فتویٰ لگاتے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، آج کے بے لگام ملاؤں کو یہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا کہ میرے علی کو وسط کعبہ میں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ مسلمان حج کے دوران کروڑوں مسلمان سجدے کرے، مشرق کی طرف سے نماز پڑھے رخ علی کی طرف ہوگا، مغرب کی طرف نماز پڑھے رخ علی کی جائے ولادت کی طرف ہوگا۔